وہ میرے دفتر میں بڑی بے نیازی سے داخل ہوا۔ وہ کوتاہ قد تھا، جسمانی ساخت منحنی تھی، بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے بھی کوئی خاص نہ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ آتے ہی اس نے بآواز بلند السلام علیکم کہا اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں نے کہا فرمائیے۔ بغیر کوئی تمہید باندھے وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے 100 روپے دے دیجئے، میں شام کا اخبار خرید کر نیچے چوراہے پر بیچا کروں گا، 1 ہفتے میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، اس عرصے میں جو پیسے کماؤں گا اس سے یہ کاروبار جاری رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ میاں صاحبزادے، نہ جان نہ پہچان، میں 100 روپے تمہیں کیوں دے دوں؟ کسی جاننے والے سے مانگو۔ وہ کہنے لگا کہ جاننے والوں میں رحم دلی ختم ہو گئی ہے، ان کے پاس نشتر زنی رہ گئی ہے، اب تو ہمدردی اور درد مندی نہ جاننے والوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے کھڑا ہونے لگا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے دروازہ کب کھٹکھٹایا تھا؟ تم تو میرے دفتر میں گھسے چلے آئے۔ اس نے کہا کہ دل نے کہا تھا کہ اس دفتر میں چلو، سو میں آ گیا۔ اس نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ مجھے یہ جواب دیا۔ میں نے یوں ہی کھوج لگانے کے لیے پوچھ لیا کہ تمہارے والد صاحب کوئی کام کاج نہیں کرتے کیا؟ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ کہنے لگا کام کاج کرتے ہوتے تو میں آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا۔ میں نے اپنے سوال کی چبھن کو زائل کرنے کے لیے اس سے کہا کہ گفتگو سے تم تہذیب یافتہ معلوم ہوتے ہو، زبان بھی فصیح و بلیغ استعمال کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب جی، زبان تو کہیں گھر کی لونڈی ہوتی ہے اور کہیں اسے اماں کا رتبہ دے کر اس کی بڑائی کا احترام کیا جاتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ یہ ماں ہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے دفتر میں چلا آیا اور بغیر سوچے سمجھے آپ سے سوال کر بیٹھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں نیچے کر لی۔ میں نے گھنٹی بجائی اور 1 گلاس پانی اور چائے منگوائی۔ چائے پیتے ہی اس نے توانائی محسوس کی۔ بتلانے لگا کہ گھر سے کھائے پیے بغیر نکل آیا تھا۔ دراصل میرے باپ نے میری ماں کا وہ سہارا بھی بیچ دیا جس سے گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ ماں کے پاس سلائی مشین ہی بچی تھی جس سے وہ کپڑے سی کر خرچہ چلاتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس نے بتایا کہ میرے والد کو منشیات کی لت پڑ گئی ہے، گھر کی ہر چیز اونے پونے بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتا ہے۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں اپنے ماموں کی طرح اردو میں ایم اے کروں، مگر گھر کے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ تعلیم قسمت کی دین ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں فون کی گھنٹی بجی اور میں فون سننے لگا۔ فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ صاحبزادے، یہ کس نے بتایا کہ تعلیم قسمت کی دین ہے؟ نہیں بھائی، تعلیم قسمت کی دین نہیں، بلکہ یہ لگن اور جدوجہد کے نتیجے میں ملتی ہے۔ کراچی میں تو ایسے تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں کہ رات میں تعلیم حاصل کیجیے اور پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے امتحان دیجیے۔ شہر میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایف اے سے ایم اے تک پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کی اور بعد میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے ڈالی۔ میں نے بٹوے سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نیک مقصد میں کامیاب اور کامران کرے۔ خوشی کے مارے اس کی باتیں کھل گئیں اور 100 روپے کے نوٹ کو تھامتے ہوئے وہ کٹی پتنگ کی طرح لہراتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کا نام پوچھنا تو میں بھول ہی گیا۔ پھر ایک خیال فاسد نے مجھے آ گھیرا۔ شاطر لڑکا تھا، اپنا ہاتھ صاف کر گیا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد دفتر کے ایک رکن نے مجھے ایک لفافہ دیا اور بتایا کہ ایک لڑکا آیا تھا۔ یہ لفافہ دے کر کہنے لگا نام تو معلوم نہیں، مگر وہ صاحب اس کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ لفافے میں 100 روپے کا نوٹ تھا۔ میں یہ سوچ کر ہنسنے لگا کہ چلو اسے بھی میرا نام نہیں معلوم۔ بات آئی گئی ہو گئی اور بات کچھ ایسی اہم بھی نہ تھی کہ اسے یاد رکھا جاتا۔ ہمارا دفتر بھی دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ بہت سی راتیں بدلیں اور کئی سال آنکھ جھپکتے ہی گزر گئے۔ ہر برس ساون بہادوں کے مہینے بھی آئے اور یوں ہی خشک گزر گئے، مگر اس سال جو ساون آیا تو اس نے تو صحرا تھر پار تک کی پیاس بجھا دی۔ شہر کی سڑکیں اور گلی کوچے جل تھل ہو گئے، بسیں اور منی بسیں چلنا بند ہو گئیں،
ٹیکسی اور رکشے بھی غائب ہو گئے اور کوئی ٹیکسی نظر بھی آتی تو چھلاوے کی طرح اوجھل ہو جاتی یا پھر منہ مانگے دام پر تکرار کرتی۔ میں سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا کہ غیبی امداد ہوئی۔ ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے پوچھا چلو گے؟ ڈرائیور نے مجھے دیکھے بغیر خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اب جو ٹیکسی چلی ہے تو چلتی ہی چلی گئی، گھومتے گھماتے اور گہرے پانی سے بچتے بچاتے ایک فرسنگ کا فاصلہ 10 کلومیٹر جا پہنچا۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ یہ تو بھائی ٹیکسی والوں کا عام وتیرہ ہے، کبھی میٹر تیز رکھتے ہیں اور کبھی لمبا چکر کاٹتے ہیں۔ بہرحال میں خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ بوندا باندی اب بھی ہو رہی تھی۔ میری بیوی اور بچے آہنی دروازے کھولے بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں ٹیکسی سے اتر کر چھجے کے نیچے آیا۔ بٹوا کھولتے ہوئے میں نے پوچھا کہ کیا پیش کروں بھائی؟ ڈرائیور نے میری بات سنی انسنی کی اور ٹیکسی اسٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ گلی کے نکڑ سے ٹیکسی نکلنا چاہتی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آ گئی اور ٹیکسی رک گئی۔ میں نے چلا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بھاگ کر جاؤ، ٹیکسی والے نے پیسے نہیں لیے، اس میں میرا بیگ تو نہیں رہ گیا، وہ اسے لے کر تو نہیں بھاگ رہا۔ میرے بیٹے نے اسے جا لیا۔ میری چھوٹی بیٹی نے ہنس کر کہا کہ ابا آپ کا بیگ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بیچارے پر کیوں شبہ کر رہے ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے میرے بیٹے کو بتایا کہ میں بہت جلدی میں ہوں، میں اپنی ماں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرشتے صفت شخص کا میں نے شکریہ ادا کر دیا ہے جس نے 100 روپے مجھے قرض حسنہ دیے تھے، جس کی بدولت یہ ٹیکسی میری ہے۔ دستکاری کا اسکول وہ چلا رہی ہے اور میں پرائیویٹ BA کر چکا ہوں۔ میری ماں آئے دن مجھ سے پوچھتی تھی کہ اے تو نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کر دیا کہ نہیں؟ تو آج میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کر دیا۔ دوستو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کسی نے مہربانی کی ہو تو اسے ضرور یاد کیجئے اور اس کا صلہ اسے ضرور دیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔